اگر وہاں کی پوزیشن آپ کے سامنے رکھی جائے تو بہت ہی خوفناک پوزیشن ہے. تحریک انصاف کے ورکرز ظاہر ہے کہ وہ اس وقت یہ نہیں سننا چاہتے کہ ایک جیتی ہوئی سیٹ کو ہرا دیا جائے. تو جو صورتحال ہے وہاں پہ اس وقت وہ بڑی خوفناک ہے، بڑی گمبھیر صورتحال ہے، چونکہ ہری پور ایک ایسا حلقہ تھا جس کو پاکستان تحریک انصاف اپنا بڑا سٹرانگ حلقہ کنسیڈر کرتی تھی، اور سٹرانگ حلقہ ہونے کے ناطے ان کو یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں تحریک انصاف کو یہاں سے ہم بھاری لیڈ سے جیت جائیں گے، جو کہ 11 بجے تک کہ اگر آپ پولنگ ریزلٹس دیکھیں، مختلف آپ مین سٹریم میڈیا دیکھیں یا الیکشن کمیشن کے اس کے اوپر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف وہاں سے جیت رہی تھی. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے، چونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا، وہاں پہ جو ان کے مخالف کینڈیڈیٹ تھے، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے، ان کو وہاں سے ان کی جیت ڈکلیئر کر دی گئی ہے باقاعدہ. اسی طرح 127 میں آج دیکھیں لاہور کا جو حلقہ تھا، وہاں پر تحریک انصاف نے آج پورے مطلب دن شروع ہوتے ہی جو ہی پولنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو تحریک انصاف کی جانب سے یہ اعتراضات اٹھائے گئے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو پولیس اہلکاران ہیں وہ میڈیا کے لوگوں کو اندر نہیں جانے دے رہے، پولنگ بوتھس کے اندر نہیں جانے دے رہے، کوریج نہیں دینے دے رہے، اور پھر یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ پولیس نے تحریک انصاف کے جو کیمپس ہیں ان کی اکھاڑ بچھاڑ شروع کی، اور وہاں سے تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے ان کو بھگا دیا. تو یہ ساری صورتحال رہی آج دن لاہور میں جو NA 129 تھا. اور ٹرن آؤٹ کی اگر بات کریں تو ٹرن آؤٹ بہت ہی کم رہا. اوورآل ٹرن آؤٹ آپ دیکھیں تو کہیں 5% ہے، کہیں 10% ہے، کہیں 15% ہے. 20% سے زیادہ ان پورے جو نتائج یا انتخابات تھے، بائی الیکشنز تھے، ان میں ٹرن آؤٹ کہیں دیکھنے کو نہیں ملا. تو اس ساری صورتحال کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ عوام کی طرف سے، عوام نے ایک بیسیکلی جو الیکشنز تھے اس کے اوپر اپنا عدم اعتماد ظاہر کیا ہے، اور عوام نے یہ اس ٹرن آؤٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ ہمارا ان انتخابی جو پورا سلسلہ ہے اس کے اوپر اب یقین نہیں رہا. تو اس ساری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ باہر نہیں نکلا. پنجاب کی حد تک اگر آپ بات کریں تو جو مین جو حلقہ تھا ان کا، وہ حلقہ تھا ہری پور، یعنی کہ KPK میں آتا ہے، یہ صوبائی گورنمنٹ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. تو بڑا کانٹے دار مقابلہ تھا وہاں پہ، ایک طرف وفاقی حکومت، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف، اور پھر اگر دیکھا جائے تو فوج کی نگرانی میں یہ الیکشنز وہاں پہ کنڈکٹ کیے گئے، جو کہ 11 بجے تک کے نتائج اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کینڈیڈیٹ تھیں شہناز بیگم، ان کو برتری حاصل تھی. لیکن ابھی کی جو تازہ ترین صورتحال میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہری پور سے یہ ہے. ہری پور کے جو اس وقت معاملات ہیں، ہری پور کی جو سڑکیں ہیں، ہری پور کے جو الیکشن ROs کے آفیسز ہیں، ریٹرننگ آفیسرز کے آفیسز ہیں، ان کے باہر تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ احتجاج کر رہے. پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنان آمنے سامنے، اور وہ الزام یہ عائد کر رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ہم سے چوری کیا جا رہا ہے، یہ الیکشن ہم سے چھینا جا رہا ہے، یہ الیکشن ہم سے رگ کیا جا رہا ہے، اس میں دھاندلی کی جا رہی ہے، اور دھاندلی کے ذریعے جس طرح عام انتخابات میں ہوا وہی صورتحال اس وقت دہرائی جا رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال اس وقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ہری پور کے حالات ہیں، اور ہری پور میں اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہیں. اس وقت لائیو آنے کا اس وقت مقصد یہی تھا کہ چونکہ ہری پور میں
جو معاملات ہیں اس وقت وہ انتہائی خوفناک ہیں۔ ہری پور کے بیسکلی جو حلقہ تھا یہ عمر ایوب خان جو کہ تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر تھے، ان کی نااہلی کے بعد ان کی بیگم کو یہاں پہ ٹکٹ ملا، شہرناز بیگم، اور الیکشن کمپین اگر اس کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو بڑا زور لگایا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک طرف تھی پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اور دوسری طرف وفاقی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت کیا کہتے ہیں زور لگایا اس کے اوپر، اس سیٹ کے اوپر، اس الیکشن کی یہ جو NA 120 NA 18 کا جو مقابلہ تھا اس کو بڑا ہی بہت زیادہ اس کی ہائپ تھی، اس کو بڑا سٹرونگ مقابلہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا، اور اس کو عمر ایوب خان کی اہلیہ بامقابلہ جو وہاں پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے نہیں، بلکہ وفاقی حکومت بامقابلہ KPK کی حکومت اس کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا۔ تو اس وقت کی اگر تازہ ترین آپ صورتحال دیکھیں، تازہ ترین اگر آپ وہاں سے میں آپ کو بتاؤں تو اگر یہ کہا جائے کہ اس الیکشن کے اوپر بہت سارے اعتراضات لگ گئے، بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، وہ اس لیے کہ جو صورتحال تھی 11 بجے تک کی، بلکہ 12 بجے تک بھی وہاں سے تحریک انصاف کی جو عمر ایوب خان کی اہلیہ تھیں وہ ون کر رہی تھیں، لیکن اس وقت جو تازہ ترین میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں سرکاری نتائج کے مطابق جو PMLN کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو وہاں سے ان کی جیت باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر کر دی گئی ہے، ان کو جتوا دیا گیا ہے یا وہ جیت گئے۔ یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ وہاں سے جیتے یا پھر ان کو جتوایا گیا ہے۔ جس طرح فارم 47 کی مشہور حکومت آپ کو پتہ ہے بنی عام انتخابات کے دوران، اسی طرح کی صورتحال یہاں پر اس وقت ایک چل رہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا جو لوگ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، ایک تو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں لائیو ٹرانسمیشن میں، اور دوسرا مجھے کومنٹس میں مجھے اپنا علاقہ بتائیں گے، اپنا نام بتائیں گے، اور مجھے یہ بتائیں گے کہ کیا اس الیکشن کے اوپر آپ لوگوں کا اعتماد ہے یا نہیں ہے، یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے۔ اسی طرح اگر لاہور کی بات کی جائے NA 127 کی، تو NA 127 کے اوپر بھی تحریک انصاف کے جو اعتراضات ہیں، عماد اظہر کا ویڈیو پیغام آ گیا اور سارے معاملات کہ ان کو بالکل دھاندلی زدہ انہوں نے قرار دیا، اور دھاندلی کر کے یہ بھی کہا گیا کہ پولنگ بوتھس کے دروازے بند کر کے اندر ٹھپے لگا کر جتوایا گیا۔ اگر آپ 8-9 بجے تک وہاں پہ ٹرن آؤٹ دیکھیں تو وہ 5% تھا، لیکن جو ہی 12 بجے تو وہاں پہ ٹرن آؤٹ جو سرکاری اسکرینیں ہیں اس کے اوپر 13% سے 15% تک اس کو کیا گیا، کیونکہ وہاں پہ ووٹ ڈالے گئے۔ اور یہاں پہ تحریک انصاف کو یہ ان کا اعتراض ہے، یہ کہا یہ جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی سیٹ چھیننے کے لیے جو بجاش نیازی ہیں ان کو بھی حکومت کی طرف سے پوری سپورٹ ملی، حکومت نے ان کو کھلے عام الیکشن کمپین کرنے دی، اور سارا یہ کیا کہتے ہیں معاملات اس کے اوپر تحریک انصاف نے اپنا پورے اعتراضات اور پوری دھاندلی کے الزامات اور یہ سارا کچھ اس وقت میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مین سٹریم میڈیا پہ تو زیادہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو یہ کلیئر وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ان بائی الیکشنز کو ریگ کیا گیا باقاعدہ طور پہ، اور خاص کر چونکہ جو ہری پور کا جو الیکشن تھا، ہری پور کے الیکشن میں ایک بڑی خاص طرح کی اس کی ہائپ تھی، اس کے ڈائنامک وہاں پہ چونکہ KPK کے ڈائنامک پولیٹیکل ڈائنامک بالکل چینجڈ ہیں بنسبت پنجاب، تو اس کو بڑا کنسیڈر کیا جا رہا تھا، اس کے اوپر تمام تر حلقوں کی نظریں تھی، اس کے اوپر تمام تر جو صحافتی حلقے ہیں یا پھر جو اوورسیز ہیں بالخصوص ان کی نظریں اس الیکشن کے اوپر تھیں۔ تو اس الیکشن میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 12 بجے تک کی صورتحال تھی یا 11:30 بجے تک کی صورتحال تھی، وہاں سے
تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پہ اپنی جیت کی اناؤنسمنٹ کر دی تھی، اور جیت کی اناؤنسمنٹ کے بعد آپ اگر دیکھیں تو 12 بجے کے بعد حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، اور سارا کچھ جب بدلا تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کو وہاں سے ان کی جیت کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے سرکاری طور پہ۔ تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں مجھے ذرا بتائیں گے کہ کیا ان الیکشنز کے اوپر آپ لوگوں کا اعتماد ہے؟ کیا آپ لوگ ان الیکشنز کو فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن تصور کرتے ہیں، یا پھر آپ لوگ اس کو ریگڈ الیکشن مانتے ہیں؟ ایک تو ٹرن آؤٹ کی اگر پورے پنجاب میں بھی بات کی جائے، ٹرن آؤٹ کتنا رہا، ٹرن آؤٹ کی کیا پوزیشن تھی، تو ٹرن آؤٹ بہت کم رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ٹرن آؤٹ آپ کا کم ہے الیکشن کا، تو پھر عوام کا اپنے ووٹ کے اوپر، ووٹ سے تبدیلی کا جو ایک ہوتا ہے کہ ہم ووٹ دیں گے، کوئی چینج لائیں گے، ووٹ دے کے ہم کوئی تبدیلی لے آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ الیکشن سے اٹھ گیا ہے، عوام کا اعتماد انتخابات سے اٹھ گیا ہے۔ ووٹ کے ذریعے چینج لانا عوام کے جو اندر ایک سوچ ہوتی ہے یا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم ووٹ دے کے کوئی چینج لے آئیں گے، لیکن آج کا ٹرن آؤٹ دیکھنے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ عوام کا ووٹ کے اوپر سے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بالکل جو اعتماد ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ہری پور کی صورتحال اس وقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہری پور میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ ہری پور میں پولیس اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں وہ آمنے سامنے اس وقت آر او آفیسز، اس وقت جو ان کے دیگر کیا کہتے ہیں ریٹرننگ آفیسرز کے جو آفیسز ہیں ان کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا جمع غفیر جمع ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا الیکشن جو آپ چوری کر رہے ہیں وہ آپ ہمیں دیں۔ یہ کوئی بھائی اس وقت آئے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہری پور میں کیا ہوا۔ تو بھائی صاحب، ہری پور میں آپ کو پتہ ہے کہ NA18 کے ضمنی انتخابات تھے، اور ضمنی انتخابات میں 11 بجے تک پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ لیڈ جا رہی تھی، لیکن جس لیڈ کو ختم کیا گیا 12 بجے، اور ختم کر کے اس وقت جو سرکاری نتائج کے مطابق وہاں سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے ان کو جتوا دیا گیا ہے۔ تو اس وقت چونکہ ظاہر ہے تحریک انصاف کے لوگ، آپ کو پتہ ہے ایک تو KPK میں گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی، اور پھر عمر ایوب خان، ان کے ورکرز، یہ سارے لوگ اس وقت آ گئے، اور جو الیکشن آفیسز تھے ان کے باہر اس وقت جمع غفیر ہے، اور وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگ اور پولیس بالکل آمنے سامنے، اور وہاں پہ کسی بھی بڑے تصادم کا خدشہ موجود ہے۔ تنویر کو بلایا۔ تو یہ اس وقت صورتحال تھی ہری پور کی۔ ہری پور میں اس وقت معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، اور ہری پور کی اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو جوائن کرے گا۔ اگر کوئی یہاں پہ ہری پور سے دیکھ رہا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے بتائیں کہ وہاں کی لائیو اپڈیٹس اس وقت کیا ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی آپ، دنگا فساد کرنے سے ہوگا تو کچھ نہیں، لیکن جہاں پہ آپ کے ووٹ چھینے جائیں، جہاں پہ آپ کے ووٹ کی قدر نہ ہو، تو پھر عوام جو ووٹ دیتی ہے یا پھر جو سیاسی کارکنان ہوتے ہیں وہ اپنے ووٹ کے اوپر پہرا دیتے ہیں، یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ اور اگر ان کے احتجاج کرنے سے وہاں پہ تحریک انصاف کو کوئی انصاف مل سکتا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ تو یہ اس وقت کی جو صورتحال تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ باقی پنجاب کے تمام حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا ہے، لیکن ایسے کلین سویپ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، کہ جہاں پر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ انتہائی کم ہے۔
ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹرن آؤٹ کہیں 5% ہے, کہیں 15% ہے, زیادہ سے زیادہ 20% ہے. تو اس ٹرن آؤٹ سے ظاہر ہے کہ جو عوام کا اعتماد, ووٹرز کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہری پور سے ابھی کچھ جو ہی کوئی بڑی خبر آتی ہے اس الیکشن کے نتائج کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن ابھی تک کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ ہری پور کے حالات کشیدہ ہیں. لوگ سڑکوں پہ ہیں اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ, اور پولیس اور جو تحریک انصاف کے کارکنان وہ آمنے سامنے ہیں. 11 بجے تک کی جو صورتحال تھی وہ ہری پور کی یہ تھی کہ ہری پور میں شہرناز بیگم وہاں سے جو عمر ایوب کی اہلیہ وہ واضح برتری کے ساتھ جیت رہی تھیں, لیکن 12 بجتے ہی وہاں پہ ٹرن آؤٹ کو بڑھایا گیا, اس لیے کہ وہاں پہ یا تو بوگس ووٹ کاسٹ کیے گئے اور بوگس ووٹوں کی وجہ سے وہاں سے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے ان کی جیت کو ڈکلیئر کیا گیا سرکاری نتائج کے مطابق. اس وقت ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 421 میں سے 406 یا 408 جو پولنگ سٹیشنز تھے ان کے رزلٹ موصول ہو گئے سرکاری نتائج کے مطابق, اور وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے ان کو ان کی جیت کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے سرکاری طور پہ. تو 11 بجے تک جو ان کی تھی کیا کہتے ہیں لیڈ تحریک انصاف کی, وہ تقریباً 14,000 کی لیڈ تھی. اس 14,000 کی لیڈ کو کم کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کو جتوایا گیا. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان شدید غم و غصے میں, اور آروز کے آفس کے باہر, ریٹرننگ آفیسرز کے آفس کے باہر اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کا جمع غفیر وہاں پہ جمع ہے, جن کو وہاں پہ لیڈ کر رہی ہیں مومنہ باسط جو تحریک انصاف ایبٹ آباد ہزارہ کی ایک بڑی ایکٹیو اور انتہائی محنتی سیاسی کارکن ہے, وہاں کی لیڈر ہے مقامی, وہ ان کو لیڈ کر رہی ہیں. اور کیا کہتے ہیں حالات اس وقت وہاں پہ کشیدہ ہیں, اور یہ حالات کی کشیدگی کو دیکھ کے لگ یہ رہا ہے کہ ہری پور میں ایک بڑے تصادم کا خطرہ موجود ہے. کون آ گیا تیرا, وہ کون ہے؟ وہ اس کا ہری پور والے کا نام کیا ہے ان کا, بابر نواز. ابھی کوئی آئی ہے اپڈیٹ کوئی نئی؟ نہیں سرکاری طور پہ انہوں نے کر دیا ہے نا اس کو بھائی ڈکلیئر. 35,000 کی 4 پولنگ سٹیشن سے کہاں ختم ہوگی لیڈ. اچھا جی, جو تازہ ترین اپڈیٹس اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ہری پور کے جو نتائج ہیں ان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بابر نواز خان کو تقریباً 35,000 کی لیڈ سے جتوایا جا رہا ہے, جبکہ دوسری جانب صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو لے کے, پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو لے کے سارے آرو آفیسرز, ریٹرننگ آفیسرز کے باہر پاکستان تحریک انصاف کا ایک جمع غفیر وہاں پہ موجود ہے. عمر ایوب خان خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں, مومنہ باسط وہاں پہ لیڈ کر رہی ہیں, اور وہاں پہ ظاہر ہے یہ جو حلقہ ہے اس کو اس لیے اہم ترین حلقہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر میں بھی اتنا زور دے رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے وہ تحریک انصاف کی ہے, اور وفاقی حکومت چونکہ وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کے ذریعے وہاں پہ فوج کی نگرانی میں یہ الیکشن کروانے کا اعلان کیا, اور اس کے نتائج اس وقت جو آئے وہ بڑے خوفناک نتائج آئے. 2000 جو عام انتخابات ہوئے تھے اس سے بھی زیادہ خوفناک, اس سے بھی زیادہ آپ کو پتہ ہے, آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ جس طرح سے کیا کہتے ہیں خواجہ آصف ورسز ریحانہ ڈار کا الیکشن تھا, جس طرح سے یاسمین راشد ورسز میاں نواز شریف کا
مقابلہ تھا، کانٹے دار مقابلہ تھا، اور مقابلہ ایسا تھا کہ تقریباً 11-12 بجے تک یہ دونوں جو صاحبان اس وقت جیتے ہوئے جو اسمبلی کے ممبر ہیں ان کی ہار کنفرم ہو گئی تھی۔ اسی طرح آج بھی یہ ہوا کہ جو NA-18 ہے ہری پور، وہاں سے 11 بجے تک بلکہ 12 بجے تک شہرناز بیگم جو کہ اہلیہ عمر ایوب خان کی، وہ وہاں سے لیڈ کر رہی تھی، 6 سے 7 ہزار کی ان کی لیڈ جاری تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پہ وکٹری کا اعلان کر دیا تھا، لیکن 12 بجنے کے بعد وہاں کے ٹرن آؤٹ کو اٹھایا گیا۔ ٹرن آؤٹ کو اٹھا کے مسلم لیگ نون کے کہا یہ جاتا ہے کہ بوگس ووٹ اتنے کاسٹ کیے گئے کہ اس وقت 35,000 کی لیڈ بابر نواز خان کو دلائی جا رہی ہے۔ جب یہ صورتحال میڈیا پہ آئی، سوشل میڈیا پہ کوہرام مچا، تو وہاں پہ تحریک انصاف کے ارد گرد کے سارے کارکنان، ارد گرد کی ڈویژنز کے لوگ سڑکوں پہ آ گئے اور انہوں نے RO آفس کا اس وقت گھیراؤ کر رکھا ہے، اور حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ پولیس کے ہاتھ سے حالات نہیں کر رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے، ایک بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ شاید اگلے کچھ ہی لمحوں میں ہری پور کا جو کنٹرول ہے وہ رینجرز کے حوالے کر دیا جائے۔ 602 میں سے 535 پولنگ سٹیشنز کا اس وقت سرکاری سطح پہ رزلٹ موصول ہو گیا ہے، اس کو اناؤنس کیا گیا ہے، اور بابر نواز 1,47,383 ووٹ لے کر اس وقت آگے ہیں، اور شہرناز بیگم اس وقت 1,07,000 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہیں۔ تو تقریباً 35,000 کا جو گیپ ہے ان دونوں میں، وہ اس وقت آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے اب پولنگ سٹیشن جن کے رزلٹ آنا باقی ہیں وہ بہت کم ہے، اور لیڈ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لیڈ ہے وہ زیادہ ہے۔ 35,000 کی لیڈ، تقریباً کتنے پولنگ سٹیشن رہ گئے؟ 70 پولنگ سٹیشن کے رزلٹ آنا باقی ہیں، اور 70 پولنگ سٹیشنز میں سے 35,000 کی لیڈ کو کور کرنا تحریک انصاف کے لیے ناممکن ترین کام نظر آ رہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہری پور سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا وہاں کے حالات سے باخبر کریں، اور جو اوورسیز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کا بے حد شکریہ جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ براڈ کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ یہ جو لائیو رزلٹس کا سلسلہ ہے یہ آگے لوگوں تک پہنچتا رہے۔ یہاں پر PTI والوں کی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کمنٹ سیکشن میں اکثریت ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائی عمران خان زندہ باد، یہ آپ کا اپنا ایک سوچ ہے، آپ کا اپنا نظریہ ہے، آپ کے نظریے کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ بھی آپ کا نظریہ نظر آنا چاہیے۔ آن گراؤنڈ اگر آپ کا نظریہ نظر آئے گا، آپ کی جدوجہد نظر آئے گی، تو پھر انشاءاللہ آپ کو ایک یہاں پہ واضح طور پہ عوام میں پذیرائی مل سکتی ہے۔ ادروائز سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اگر آپ نے کوئی معاملات چلانے ہیں تو پھر رزلٹ آپ کے سامنے پنجاب کے پنجاب کی صورتحال اس وقت اگر آپ کے سامنے رکھی جائے تو پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پنجاب بھر میں جشن کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف جگہوں پہ جڑاوالا ہو گیا، لاہور ہو گیا، کیا کہتے ہیں دیگر جو علاقے تھے جہاں پہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے جو نشستوں کے اوپر اس وقت عام انتخابات، ضمنی انتخابات ہوئے، ان میں پاکستان مسلم لیگ نون نے واضح برتری، اور جو ٹرن آؤٹ بیسیکلی جو مین اس میں پوائنٹ تھا کہ وہ عوام کا اعتماد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹرن آؤٹ آپ کا کتنا ہے، کس کو ووٹ پڑے، کون جیتا کون ہارا، لیکن آخر میں جو ایک انتخابات کا عمل ہوتا ہے اس کے اوپر لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ مین چیز ہوتی ہے۔ جب لوگوں کا اعتماد ہو تو پھر آپ کو واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ انتخابی عمل سے کتنے مطمئن ہیں۔ لیکن آج کا ٹرن آؤٹ دیکھ کے لوگوں کا ایک جو اطمینان تھا، وہ جو اطمینان کا لیول تھا وہ انتہائی زیادہ گرا، اور اس کی گراوٹ کی وجہ یقیناً دھاندلی ہے۔ اس کی گراوٹ کی وجہ
جو آپ کے فارم 47 زدہ حکومت ہے، چاہے وہ صوبائی ہو یا مرکزی حکومت ہو، اس کی نااہلی ہے، اس کی کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی بیسکلی یہ نااہلی ہے۔ الیکشن کمیشن کو آزاد ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کو غیر متنازع ہونا چاہیے اور منصفانہ ہونا چاہیے، لیکن آج کے جو انتخابی نتائج جو ٹرن آؤٹ دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ یہ الیکشن کمیشن نہ تو منصفانہ ہے نہ یہ غیر متنازع ہے، بلکہ اس کے اوپر سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ اس وقت ہری پور کے جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہے۔ ہری پور کا جو حلقہ ہے اس کو بڑا ہی ایک ہائپ ملی اس پوری صورتحال میں، کمپین کے دوران بھی، اور وہاں پہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے انتہائی سخت ترین تقریر کی تھی، اداروں کو بان کیا تھا، اداروں کے اوپر الزام لگایا تھا، اور وہ الزام آج جو الیکشن نتائج آنا شروع ہوئے تو وہ الزام کہیں نہ کہیں حقیقت میں بدلتا ہوا نظر آیا۔ اس کی وجہ یہ کہ 11 بجے تک کہ اگر آپ نتائج اٹھا کے دیکھیں تو 11 بجے تک تحریک انصاف وہاں سے لیڈ کر رہی تھی، تحریک انصاف وہاں سے جیت رہی تھی، لیکن جوں ہی 12 بجے اور الیکشن جو سرکاری نتائج آنا شروع ہوئے تو وہاں سے بابر نواز خان کو آگے کر دیا گیا، ان کی لیڈ شو کی گئی، اور اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ہری پور میں بابر نواز خان کو 35,000 کی لیڈ دے دی گئی ہے، اور شہرناز بیگم 35,000 ووٹ پیچھے ہیں بابر نواز خان سے۔ تو ابھی تقریباً 70 پولنگ سٹیشنز کے سرکاری نتائج آنے وہاں پہ باقی ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا تحریک انصاف ان 70 پولنگ سٹیشنز کے اوپر 35,000 کا جو بڑا مارجن ہے، اٹس اے ہیوج مارجن، کیا اس کو کور کرے گی یا نہیں۔ اگر عام انتخابات میں دیکھا جائے تو عمر ایوب خان جو کہ جن کو نااہل کیا گیا اس حلقے سے، یہ ان کی اہلیہ تھیں، اور سیکنڈلی انہوں نے بڑا ووٹ لیا تھا، انہوں نے 80,000 کی تقریباً لیڈ سے یہ حلقہ جیتا تھا۔ تو آج اس حلقے کو تحریک انصاف سے چھینا جا رہا ہے، اس حلقے کو، یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ عمر ایوب خان کا حلقہ زبردستی چھینا جا رہا ہے۔ ہری پور کے حالات اس وقت انتہائی خراب ہیں، پولیس، پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز سپورٹرز ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت آر او آفیسز، ریٹرننگ جو وہاں پہ جو پریزائڈنگ آفیسرز کے آفیسز ہیں وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ احتجاج کی کال دے دی ہے، اور ان آفیسز کو انہوں نے گھیراؤ میں لیا ہوا ہے۔ پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنان آمنے سامنے، اگلے چند ہی لمحوں میں کسی بھی بڑے تصادم کا خطرہ وہاں پر موجود ہے۔ ڈاکٹر عامر خان صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرشد عمران خان زندہ باد، اور پھر ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، آپ کی جو رائے ہے، آپ کا اوپینین ہے، اس کی ہم قدر کرتے ہیں۔ NA18 کا رزلٹ بھائی صاحب وہی NA18 کو ہی رو رہے ہیں، NA18 کے رزلٹ کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے۔ NA18 کی اس وقت کی صورتحال، بابر نواز خان کو وہاں سے جتوا دیا گیا ہے۔ بابر نواز خان کی لیڈ اس وقت وہاں تقریباً 35,000 ووٹوں کی لیڈ سے بابر نواز خان NA18 ہری پور کا الیکشن اس وقت لیڈ کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آزاد امیدوار ہیں وہاں پہ کیتلی کے نشان پہ شہرناز بیگم، ان کا نمبر اس وقت دوسرا ہے۔ ہری پور سے اس وقت کون کون دیکھ رہا ہے؟ ہری پور والے حاضری لگائیں ذرا، بے شک اوورسیز ہیں اور وہ ہری پور سے دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ کومنٹس میں آ جائیں اور اپنے ہونے کا ثبوت دیں۔ ون او سیون
اچھا جی، لائیو سیشن کو ہم یہاں تقریباً اینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ آئے گی یا پھر تحریک انصاف کی طرف سے جو بھی لایا عمل آئے گا، چونکہ انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے، تو جو بھی صورتحال ہوگی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اس براڈ کو، اور تاکہ جتنی بھی لائیو اپڈیٹس اس طرح کی ہیں وہ بغیر کسی سینسر کے آپ کے سامنے پہنچائی جا سکیں۔ آخر میں جو تازہ ترین اپڈیٹس میں آپ کو دیے جا رہا ہوں کہ پنجاب میں جو ضمنی انتخابات تھے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا ہے۔ پنجاب میں جو دھاندلی کے الزامات صرف پی ٹی آئی نے نہیں لگائے، یہ بات یاد رکھیے گا، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی الزامات دھاندلی کے لگائے گئے۔ ذوالفقار علی جو دوست محمد کھوسہ کے حلقے میں وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور دھاندلی کے الزامات لگائے کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے، یہ آروز نے دھاندلی کی ہے۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری کا جو میسج تھا وہ بھی بڑا کلیئر تھا، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائیں گے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور اس کے بعد ہم پنجاب میں ایک تحریک کا اعلان کریں گے۔ تو یہ رزلٹ، یہ جو انتخابات تھے بیسیکلی ضمنی انتخابات، یہ پوری ڈائنامک پاکستان کی پولیٹکس کی یہ چینج ہونے جا رہی ہے، بات یاد رکھیے گا۔ چونکہ ہری پور میں جو ہوا ہے، ہری پور سے ایک بڑی تحریک جنم لے سکتی ہے، اور پی ٹی آئی نے وہاں پہ کال دے دیا آلریڈی۔ پی ٹی آئی نے الیکشن چھیننے کا، الیکشن رگڈ ہونے کا، اور الیکشن میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی کے ثبوت سامنے لا کے وہاں پہ اس وقت دھرنے دیے ہوئے۔ پولیس اور تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ آمنے سامنے ہری پور میں، تو جو ہی وہاں سے کوئی مزید اپڈیٹ آتی ہے، اللہ کرے کہ وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہ ہو، کسی بڑے تصادم کا خدشہ تو وہاں موجود ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، لیکن ہم یہ دعا گو ہیں ہری پور کی عوام کے لیے، چاہے وہ وہاں پہ پولیس کے جوان ہوں یا تحریک انصاف کے لوگ ہوں یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی، لیکن انسانیت کے لیے ہم وہاں پہ دعا گو ہیں کہ کوئی اگر بڑا تصادم ہوتا ہے تو وہاں پہ جو قیمتی انسانوں کی جانیں ضائع نہ ہوں۔ تو آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو لائک کر دیں اور اس کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا، تاکہ آنے والے وقت میں ایک نیوٹرل اور بالکل جو بائسڈ نہ ہو وہ خبریں آپ تک بغیر کسی سینسرشپ کے آپ کے سامنے پہنچائی جا سکیں۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا، آپ لوگوں کے خلوص کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگوں نے لائیو اس ٹرانسمیشن کو لائک کیا، جن لوگوں نے کومنٹس کیے آپ لوگوں کا بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ، لیکن جو ٹرن آؤٹ تھا آج کا وہ انتہائی مایوس کن تھا، اور عوام کا انتخابات کے اوپر سے ووٹ کی پرچی کے ذریعے تبدیلی لانے کے اوپر سے لگ یہ رہا ہے کہ وہ اعتماد اٹھ گیا ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے سیاستدان کیا کرتے ہیں۔ سیاستدانوں کو یقیناً بیٹھنا پڑے گا، جتنا زیادہ، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی سیاستدان کو آپ جتنی دیر جیل میں بند رکھیں گے، جیل میں قید رکھیں گے، اس کو مزید اتنی طاقت ملتی رہے گی، اور وہ طاقت آپ کو یہ بائیکاٹ کے ذریعے، یہ ٹرن آؤٹ کے ذریعے، یہ الیکشن کے ٹرن آؤٹ سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کسی کو جیل میں رکھ کے جمہوریت کو آگے چلانا بہت مشکل ہے۔ جمہوری رویہ یہی ہے کہ سیاستدان بیٹھیں، سیاستدان بیٹھ کے ملک کی جو معاملات ہیں ان کو بہتر کریں تاکہ ملک میں سٹیبلٹی آئے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ عمران خان کی پاپولیرٹی ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کر کے چلنا پڑے گا۔ جس طرح اپوزیشن میں کہا یہ جاتا تھا کہ نواز شریف کی سیاست کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، چاہے وہ مشرف دور ہو، چاہے وہ جنرل باجوہ کا دور ہو، عمران خان کا دور ہو، اسی طرح آج ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جتنا عرصہ آپ جیل میں رکھیں گے، جتنا عرصہ اس کو پابند سلاسل رکھیں گے، عمران خان کی مقبولیت مزید بڑھتی جائے گی۔ اور آپ جتنی ترامیم کر لیں، لیکن ایک دن تو عمران خان نے باہر آنا ہے، تو پھر عوام اس کے ساتھ ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا۔
اسی کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں لائیو ٹرانسمیشن سے. مزید جتنے بھی کوئی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ الناصر.